میرے دوستو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے، محبوب سے پوچھا، گفتم طریق عاشقی، کہ اے میرے مالک مجھے یہ بتا عاشقوں کا طریقہ کیا ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ گفتہ وفاداری بود، کہ عاشق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے مالک سے وفا کرے۔ گفتہ وفاداری بود، اس کی چوکٹ کو مر جائے پر اس کی چوکٹ کو نہ چھوڑے، ہر صورت میں اپنے مالک سے وفا کرے، اپنے محبوب سے وفا کرے۔ اس کی روح تو اس کے جسم سے جدا ہو جائے لیکن کبھی اس کی چوکٹ سے جدا نہ ہو، وہ ہر صورت میں اپنے مالک سے وفاداری کرے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق کا یہ طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد میرا بھی یہ فیصلہ ہو گیا، پھر میں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے مالک، اگرم حیات بخشی، تو پھر میرا بھی یہ فیصلہ ہے، اگرم حیات بخشی وگرم ہلاک خواہی، سر بندگی بخدمت بنے ہم کے بادشاہی۔ کیا میرا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تو چاہے تو قبول کر، چاہے یا نہ کر قبول، چاہے تو زندگی دے، چاہے تو اپنی چوکھٹ پر قربان کر دے، میں ہر صورت میں تیرا ہی ہوں اور تیرا ہر حکم کو سر خم تسلیم کروں گا، وہ چاہے میرے نقصان میں ہو یا چاہے میرے فائدے میں ہو، میں تیرے ہر حکم کو سر خم تسلیم کروں گا۔ ٹھیک، اب میرا بھی یہ فیصلہ ہے، اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس میں میرا نقصان ہے یا کیا میرا فائدہ ہے، اب میں یہ نہیں دیکھوں گا میرا اس میں نقصان ہے یا منافع ہے، میں تیرا ہر حکم سر خم تسلیم کروں گا۔ اب میرے دوستو، یہ انسان جو ہے اس نے کبھی اپنے پروردگار سے ایک وعدہ کیا تھا، اس پروردگار نے ہماری روح سے پوچھا تھا، ہر ایک انسان کی روح سے پوچھا تھا، الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ شہدنا، پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، رب مالک کو کہتے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے پروردگار کے سامنے۔ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہیں۔ پہلی کہ وہ جھوٹ بولے گا، دوسری وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسری وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے، اور ہم نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، مالک ہے، چاہے تو بھوکا رکھ ہم تیرے بندے ہیں، چاہے تو کھانا کھلا تیرے بندے ہیں، چاہے تو زندگی دے پھر بھی تیرے ہیں، چاہے تو موت دے پھر بھی تیرے ہیں، چاہے تو فقیری دے پھر بھی تو ہمارا مالک ہے، چاہے تو ہمیں بادشاہ دے پھر بھی تو ہمارا مالک ہے، تیرے ہر حکم کو ہم سر خم تسلیم کریں گے۔ وفاداری کیا ہے؟ گفتم طریق عاشقی، ہم اپنے مالک سے عاشقی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور تمہیں دکھاتا ہوں کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ روم لکھتے ہیں کہ باقی میں آپ کو حکایت سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنیے۔ سلطان جلال الدین بڑا ہی مضبوط بادشاہ تھا، ان کا ایک خاص غلام تھا جو سلطان جلال الدین سے بڑی محبت کرتا تھا، انتہائی وفادار تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کسی غصے میں بیٹھے تھے، اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو سلطان جلال الدین کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، کہا میں آج تیرا سر تن سے جدا کر کے رہوں گا۔ جو ہی وہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو ان کا ایک وزیر تھا ملک، اس نے اپنی گردن آگے پیش کر دی، کہا حضور میں آپ کی تلوار سے کسی ناحق کو نہیں مرنے دوں گا۔ تو بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس غلام کو معاف کر دیا، کہ بے شک غصہ شیطان کی عادت ہے۔ تو پورا دربار چپ تھا۔ اب دربار نے یہ سوچا کہ غلام کی جان بچ گئی، اب یہ غلام جو ہے ملک کا جس نے اس کی جان بچائی اس کا احسان مند ہوگا، اس کے قدموں میں گرے گا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ ہوا، کام الٹا ہوا، الٹا وہ غلام ملک سے بولنا بند کر دیا اس نے۔ لوگوں نے کہا بھئی تیری اس نے جان بچائی ہے، تو الٹا ہی ملک سے ناراض ہے، تو غلام ہو کر اس وزیر سے ناراض ہے۔ جب ہر جگہ سے اسے تانے پڑنے لگے اس غلام کو جو مننے والا تھا، تو اس نے چیخ کر کہا بھائی سنو،
میں روز اپنے بادشاہ کو آقا کہہ کر بلاتا ہوں، مالک کہہ کر بلاتا ہوں۔ مالک کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کا غلام ہوں۔ وہ چاہے تو مجھے زندگی دے، چاہے تو میری زندگی مجھ سے لے لے، میرا سر تن سے جدا کر دے۔ مجھے کوئی دکھ نہیں تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی تیسرا شخص میرے اور میرے مالک کے بیچ میں کیوں آیا۔ وہ مجھے مار رہا تھا، مجھے کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ میرا مالک تھا، میں اسے مالک کہہ کر بلاتا ہوں، اور میں غلام ضرور ہوں، منافق نہیں ہوں۔ جب میں اسے مالک کہتا ہوں تو دل سے مالک مانتا ہوں، چاہے مجھے بچاتا یا مار دیتا، میں اس کا غلام تھا۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا تھا وہ میرے ساتھ جو سلوک کرتا۔ یہ تو ایک غلام کی اپنے بادشاہ سے وفاداری ہے۔ آپ انسان کی وفاداری دیکھیے۔ میرے دوستوں، مشہور افغانستان کا ایک نواب تھا جسے عماد الملک بھی کہا جاتا ہے، عماد الملک بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ 400 سے 500 غلام تھے اس نواب کے۔ ایک فقیر تھا، ایک فقیر جو افغانستان کے ایک شہر میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ فقیر شہر میں داخل ہوا تو اس نے عماد الملک کے جو غلام تھے وہ شہر میں تشریف لائے۔ عماد الملک اپنے غلاموں کو بیٹوں کی طرح پالتا تھا، انہیں بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ جو ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو بڑے بن سور کر وہ داخل ہوئے۔ اس فقیر نے پوچھا، یہ رئیس زادے کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یہ عماد الملک کے غلام ہیں۔ تو اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار، وہ دیکھ عماد الملک کے غلام بھی کتنے عیاشی سے رہ رہے ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں کس حال میں ہوں۔ اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ پروردگار، اس سے کہتے ہیں بندہ پروری۔ اس نے اپنے رب سے شکوہ تو کر دیا۔ اب آگے بات سنیے، یہ تو قدرت کا اصول ہے۔ ابھر دے جرا ضرور لہدے، عروج کو ہے زوال لازم، صبح کے تخت نشین رات کو مجرم ٹھہرے، میں نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ زندگی کا رخ بدل گیا، دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، اب سلطان عماد الملک کو گرفتار کر دیا گیا، اس کے غلام بھی گرفتار ہو گئے، تخت ختم ہو گیا۔ اب عماد الملک کے غلاموں کو سر عام تشدد کیا جا رہا تھا کہ صرف ایک بات پر کہ اپنے بادشاہ کا کوئی گلہ کرو۔ 400 سے 500 غلام نے کہا کہ تم ہمیں بے شک کاٹ کے رکھ دو، ہم اپنے مالک کا اس زبان پر گلہ نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کریں گے۔ اب وہ فقیر بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان پر اتنا تشدد ہوا، عماد الملک کے غلاموں پر اتنا تشدد ہوا کہ ایک ایک کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی رہی، لیکن وہ اپنے زبان سے ایک بھی کسی نے اپنے بادشاہ کا کوئی گلہ نہیں کیا۔ کام چاہے ہمیں کاٹ کے رکھ دو، ہم اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ فقیر بھی دیکھ رہا تھا، اسے دیکھا نہیں، اس کی آنکھیں وہ منظر تاب نہیں لا سکی، اس فقیر سے دیکھا نہیں گیا، یہ وہیں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اتنا تشدد ہوا ان کے غلاموں پر، یہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ بے ہوش ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ تو ہمیں کہتا ہے، ذرا عماد الملک کے غلاموں کو بھی دیکھ، کٹ کٹ کر مر گئے، لیکن اپنی مالک کی دہلیز نہیں چھوڑی، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اور تو بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھ، تو بھی ہمیں رب کہتا ہے کہ تو بھی ہم سے اس طرح وفاداری کر سکتا ہے؟ تو ہمیں کہتا ہے، اسے کہتے ہیں بندہ پروری، ہم تجھے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وفاداری۔ غلاموں سے سیکھ وفاداری، وہ کس طرح اپنے آقا سے وفاداری کرتے ہیں، اور تو بھی ہمیں مالک کہتا ہے ذرا سی تم پہ رنجش کیا آئے، ذرا سا دکھ کیا تم پہ آئے، تم ہمارے خلاف زبانیں کھولتے ہو، ہم سے ہی شکوے کرتے ہو۔ وہ دیکھو، وہ مر تو گئے پر اپنے مالک کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے، اور تم روز ہمارے خلاف زبانیں کھولتے ہو، کہ تم بھی ہمارے ساتھ ایسی وفاداری کرتے ہو؟ اگر تو ہمیں کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اگر وفاداری سیکھنی ہے تو اس غلاموں سے سیکھ جو اپنے آقا سے کر گئے۔ میرے دوستو، وفاداری یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے مالک پر توکل اور شکر ادا کرنا چاہیے، ہر صورت میں اس کی شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے۔ جو میرے خواجہ صاحب نے فرمایا نا، دردہ بار اٹھایا ہر ایک، اپنا فرض نبھایا، کر قربان فرید سر اپنا ہو تیرا بار آیا۔ یعنی مقتل عشق اٹھا کر دیکھو، ہر کسی نے جس نے بھی عشق کے دعوے کیے،
سب سے پہلے اپنا سر پیش کیا، محبوب اب میرا جینا مرنا سب کچھ تیرا ہے، میری جسم میری روح سب کچھ تیری ہے، جو تو حکم کرے گا ہم سر خم تسلیم کریں گے، تو جس حال میں رکھے گا وہی حال ہمیں قبول ہے، تو خوشی دے گا تو خوشی صحیح، تو غم دے گا تو غم صحیح، لیکن توکل ہونا چاہیے کہ رب جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے آئے، کہا رب سے کچھ دعا کرو، تو کہا کیا رب میرا مجھ سے بہتر نہیں جانتا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا وہ میرے حال کو نہیں جانتا؟ فرشتوں نے کہا جی بالکل جانتا ہے۔ تو پھر کہا وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے میری حال کو کہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر دوستو رب پر توکل ہونا چاہیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ہر صورت میں اپنے پروردگار پر یقین کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی زبان سے شکوہ نہ آئے، کبھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو شکوہ بن کر اس کی بارگاہ میں جائے۔ ہر صورت میں توکل اور شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تو ہی جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ اور یہ شکر جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خدا کے واسطے اپنی زبانوں پر شکر لائیے، ہر صورت میں خدا اللہ کا شکر کیجیے، اس کی دولت کے خزانے تمہارے لیے کھلیں گے، اس کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے اگر تم زبانوں پر شکر لاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، پھر ان کو ہی کامیابی ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔